الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شب معراج کی فضیلت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا تاکہ ہم اسے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ عظیم واقعہ نبوت کے 11ویں سال 27ویں رجب کے رات پیش آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غموں میں مبتلا تھے۔ چند ماہ قبل ہی آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ پھر طائف کا سفر کیا، وہاں لوگوں نے سنگ باری کی۔ ایسے مشکلات وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور ان کی شان بڑھانے کے لیے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اب آئیے شب معراج کی چند اہم فضیلت بیان کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلی فضیلت یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرب الہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اور پھر قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچایا۔ احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رأیت ربی تبارک و تعالی، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ دیدار آنکھوں سے تھا، جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات امت محمدیہ کو سب سے بڑا تحفہ ملا، یعنی 5 وقت کی نماز۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے بارگاہ الہی میں گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشورے پر تخفیف مانگی۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، مگر ثواب 50 نماز کا رکھا گیا۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی نماز مومن کا معراج ہے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ کے قرب نصیب ہوا، ویسے ہی ہر مومن کو نماز کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، تیسری فضیلت، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ جنت کے خوبصورت منظر دیکھے اور جہنم کے عذاب دیکھے۔ 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت یحییٰ، اور تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، 5ویں پر حضرت ہارون، 6ٹھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ محترم سامعین کرام، خاص بات تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل ہے کہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ چوتھی فضیلت، اس رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل ہوئیں جن میں امت کے لیے بڑی بشارت ہے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص شرک نہ کرے اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور یہ دعا سکھائی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ رات عبادت کے لیے بہت بابرکت ہے۔ اگرچہ کوئی خاص نفل یا روزہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں، لیکن عام عبادت، تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار اور نوافل کی بڑی فضیلت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت شب قدر جیسی ہے، نیکیاں لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اس رات 12 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر 2 رکعت پر سلام، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سامعین کرام، یہ رات ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب زندگی میں مصیبتیں آئیں یا غم ہو یا تکلیف ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز قائم کرو، اللہ ضرور عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غموں کے بعد معراج نصیب ہوا، ویسے ہی ہمیں بھی صبر اور نماز کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شب معراج کی برکات نصیب فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے 99